یہ ایک بڑی بابرکت اور معظم سورہ ہے. اس کی فضیلت میں کئی احادیثیں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور پیدا فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس نے جمعہ کے رات یا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے قدموں سے لے کر عرش تک اللہ تعالیٰ نور پیدا فرماتا ہے، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہوں کو مولا تعالیٰ معاف فرماتا ہے. اور ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں شروع کی، 10 آیتیں جس نے یاد کر لیں، اور ایک روایت میں ہے آخر کی 10 آیتیں جس نے یاد کیں، تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے. میں تو یہی کہوں گا کہ زمانہ بہت تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم دجالی سازشوں کے زمانے میں آج جی رہے ہیں، اور پوری دنیا کے یہودی اور دجال کو اپنا مسیحا سمجھنے والے اس کے انتظار میں ہیں اور اس کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں. اگر دجال کے آنے کا وقت قریب ہو گیا اور اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں وہ فتنہ آیا، تو بہت سخت ترین فتنہ ہوگا جو دجال کے فتنے سے آزمائے جائیں گے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا دجال سے بڑا. تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہمیں ایسی کوئی چیز ملے جو ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے. تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس ہے، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کیں، یا اگر آخر کی 10 آیتیں یاد کیں، دونوں روایت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنوں سے اور اس کے شر و فساد سے محفوظ فرمائے گا. تو کیوں نہ ہم شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں یاد کر لیں، تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے شریر فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. سورہ کہف کے متعلق جو شان نزول ہے اس کو بھی میں عرض کرتا ہوں. در حقیقت یہ کہف جو ہے غار کو کہتے ہیں، اصحاب الکہف جو ہے غار والوں کو. تو اس میں ایک غار والوں کا ذکر ہے جو غار میں جا کر کے سو گئے تھے. وہ کچھ نوجوان تھے ایمان والے. ان کے متعلق یہ سورہ اس سورہ میں ان کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، کس طرح سے وہ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا عنایتیں فرمائیں. اس وجہ سے اس سورہ کا نام کہف ہے، یعنی غار کے نام پر ہے. میں ابھی عنقریب عرض کروں گا کہ یہ اصحاب کہف کون ہیں. لیکن ایک اور جو شان نزول ہے، یہ سورہ کب نازل ہوئی اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ہوا یہ کہ مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی میں، حسد میں، عناد میں بہت ساری چیزیں کر چکے تھے. اب کی بار انہوں نے ایک داؤ یہ کھیلا کہ مدینے میں جو یہودی اور نصرانی تھے، عیسائی تھے، وہ اہل کتاب تھے، نبیوں کی تعلیمات ان کے پاس بھی پہنچی ہوئی تھیں. تو انہوں نے یہاں سے اپنے 1-2 قاصد بھیجے ان سے معلومات کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو تم اپنی کتابوں سے یہ دیکھ کر کے بتاؤ کیا یہ نبی ہو سکتے ہیں، تم اہل کتاب ہو. تو یہ مکہ والے جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ان مکہ کے مشرکین سے کہا کہ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے نبی ہونے کا یا آخری نبی ہونے کا، تو ہم کچھ چیزیں بتاتے ہیں، جا کر کے محمد سے یہ پوچھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم. ان یہودیوں نے کیا باتیں سکھائی ان کو، مکہ والوں کو یہ کہا کہ جا کر کے ان سے پوچھنا کہ غار والے کون تھے اور کتنے تھے، وہی اصحاب کہف کے بارے میں. دوسرا سوال یہ کرنا کہ ذوالقرنین کون ہے. ایک بادشاہ کا تذکرہ آیا ہے، ذوالقرنین یہ کون ہے. تیسرا سوال یہ کرنا، اب اس میں 2 اقوال ہیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کسے کہتے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہم السلام کے درمیان کیا معاملہ ہوا تھا، یہ ان سے جا کر کے سوال کرنا. اگر وہ نبی ہیں تو جواب دیں گے، کیونکہ ان تمام چیزوں، ان سوالات کے جوابات انبیاء کرام کو ہی معلوم ہوں گے. جو نبی ہوں گے وہی بتا سکیں گے ما سبق میں کیا ہوا ہے، پہلے کیا گزرا ہے. تو یہ مشرکین آئے اور جو مکہ میں موجود تھے ان کو بھی خبر دے دی کہ اہل کتاب نے یہ باتیں بتائی ہیں.
چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. آئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے سوال کیا یہ کہف والے کون ہیں, یہ ذوالقرنین کون ہیں, موسیٰ اور خضر کا کیا قصہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی جواب دیتے تھے وہ وحی الہی سے جواب دیتے تھے. تو اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان معاملات پر کوئی وحی آئی نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا, کل آنا میں بتا دوں گا, کل آ جانا میں بتا دوں گا. اب یہاں پر ایک حکمت ہے میرے مولا کی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا, توجہ چاہتا ہوں میں لفظ پر, جملے پر, کل آنا میں بتا دوں گا. انشاءاللہ اس میں نہیں تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کو روک لیا یہاں تک کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی. وہ دوسرے دن آئے, تیسرے دن آئے, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کوئی جواب نہیں عنایت فرمائے, کیونکہ آپ وحی کے انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائے گا میں وہ ان کو جواب دوں گا. یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم ما کان و ما یکون بنایا ہے, لیکن ساتھ میں قرآن یہ بھی کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. وہ اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے بلکہ وہی بولتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے. تو تقریباً کئی دن گزر گئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بعد تیسرے آئے. پہلے چکن کھانے کا اتنا رواج نہیں تھا, تو بعد میں جب چکن کا یہ رواج بڑھنے لگا, ریکوائرمنٹ زیادہ ہوئی, تو امریکہ اور یورپ کے چند ممالک نے اس کو ایک ٹرائل سے گزارا کہ چکن زیادہ چاہیے اب قوم کو, ریکوائرمنٹ زیادہ ہیں. تو انہوں نے ترکی کی ایک مرغی اور ایک کچھ مرغی کے اختلاط سے, ان کی مکسنگ سے یہ برائلر چکن تیار کیا, جس کو تیار کرنے کے بعد اس کے بڑھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں جو مرغی پلتی ہے, اب تو شاید کسی کے گھر میں نہیں ہوگی, بہت کم, وہ تو 6 مہینے کے بعد تو تھوڑا دیکھنے کے قابل ہوتی, سال بھر کے بعد کاٹنے کے قابل ہوتی ہے کہ کاٹیں تو کچھ گوشت ملے گا. اور اگر ہم وہ دیسی مرغیوں کے انتظار میں رہیں تو بہتوں کو تو چکن نہیں ملتا, تو یہاں قوم کو چکن سپلائی کرنا تھا. تو ایسی مرغیاں لاؤ مارکیٹ میں کہ بہت جلدی بڑھیں. عقل کا ہم کبھی نہیں استعمال کرتے. آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ صرف 40 دن میں بڑی ہو کر کے آتی ہے؟ یہ جو مرغی ہماری مارکیٹ میں پہنچتی ہے یہ انڈے سے نکل کر مارکیٹ میں پہنچنے تک صرف 40 دن کی ہوتی ہے, اور اتنی بڑی. نیچرل کیا یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے؟ پاسبل ہے یہ؟ اس کو کیا کیا کر کے بڑھا کیا جاتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں, وہ بڑے ریسرچ اسکالر ہیں, بہت اچھے, انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی 1960 میں جب یہ برائلر چکن کو لایا گیا تو اس کے کئی مقاصد تھے. انہوں نے جو غذا اس کو کھلانا شروع کیا اس مرغی کو, ایک بات یہ بھی میں بتا دوں, مرغی آپ یہ برائلر چکن خرید کر کے اپنے گھر پہ پالو, 40 دن میں نہیں بڑی ہوگی آپ کے. اس کے پالنے, اس کی فارمنگ ہوتی ہے, پورے طریقے ہیں, اس کا جو فوڈ ہے, اس کا جو کھانا ہے وہی آپ کو کھلانا پڑے گا. اس کو جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنے انجیکشن دینے پڑیں گے. وہ ساری فارمنگ سکھائے جاتے ہیں, مرغی فارم والے جانتے ہیں اس کو. اس کو جو غذا دی جانے لگی وہ کون سی غذا ہے میں آپ کو بتاؤں. یہ جو چکن ہم نے خود کم کر دیا, ہو سکے تو آپ بھی کم کر دیں, اس کا کچھ نعم البدل اختیار کر لو. مجھے اختیار نہیں آپ کے کھانے پینے پر میں روک لگاؤں, لیکن مشورہ ضرور دے سکتا ہوں. آپ کا اختیار ہے, آپ عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ہاں اس بات کو سمجھ کے چلیں کہ بعد میں جا کر کے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب نے چکن کو حرام کہہ دیا ہے. حرام میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کو اس کے مضر اثرات, اس کے نقصان دہ چیزیں بتا رہا ہوں, صرف اس لیے کہ یہ ہمارے خلاف بنائی گئی مرغی ہے, ہمارے خلاف بنائی گئی مرغی ہے. اس کو لایا گیا مارکیٹ میں, اور امریکہ میں اور یورپ میں سب سے زیادہ جس چیز کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ غلیظ جانور ہے. پورک کا استعمال وہ زیادہ کرتے ہیں, خنزیر کھاتے ہیں. تو جب خنزیر کو بھی زیادہ سپلائی کرنا پڑا تو انہوں نے جو غذا بنائی خنزیر کی کہ وہ جلدی بڑا ہونے کے لیے اس کو بھی انجیکشن لگائے جاتے تھے, اور خاص جو غذا کھلائی جاتی تھی یہ جانوروں کے پیٹ کی اوجڑیاں سب نکالی جاتی ہیں, انہیں سکھایا جاتا ہے, اور سکھا کر کے اس کو پیس کر کے اس کی غذا بنائی جاتی ہے. اور اس میں خنزیر کے پیٹ کا بھی ہوتا ہے, اس کے پیٹ کا بھی, بیلوں کے پیٹ کا, بھینسوں کے پیٹ کا. وہ غذا جو ہے یعنی اوجھڑی اور گندگی جتنی ہے اسے سکھا کر اس میں کچھ کیمیکل بنا کر ملا کر ان جانوروں کو کھلاتے ہیں تو تیزی سے بڑھتے ہیں.
وہ خنزیروں پر جو انہوں نے ٹرائل کیا تھا وہی غذا اس برائلر چکن کو بھی کھلائی جانے لگی. سیم وہی غذا، وہی فوڈ جو خنزیر کو کھلا کر فارمنگ کی جاتی. یہ آتھینٹک چیز میں بتا رہا ہوں آپ. یہ جو برائلر چکن کا فیڈ یا اس کا کھانا ہے، یہ سب پورا جو ہے وہی بنا کر کے وہ جڑیوں کو سکھا کر انہیں کھلایا جاتا ہے. یہ کھلائیں گے تبھی بڑی ہوں گی. اچھا چلیے وہ کھا کر کے کچھ بھی کھا کر کے بڑی ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں. ہماری دیسی مرغیاں تو کیچڑ بھی کھا لیتی ہیں، کچھ بھی. کوئی اگر مجھ سے یہ کہے، مجھے اس کے کھانے پر اعتراض نہیں، لیکن جب اس کے اثرات جسم پر کیا پڑتے ہیں یہ دیکھا گیا. میں میرے ساتھی کے بارے میں جو بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی کہ اس مرغی کے جو اثرات ہیں، جسمانی صحت تو خراب کرنی ہی کرنی ہے اس کو. جسم، بہت سارے لوگوں کو جسم پہ آ رہا ہے، ان کے لیے یہ بات ہے کہ ہارٹ، بلڈ پریشر، یہ تمام بیماریاں چکن سے سب سے زیادہ آ سکتی ہیں. یہ برائلر چکن جو 40 دن میں ہمارے گھر میں آئی ہے، اس سے بیماریاں تو ہے ہی ہیں، لیکن جو مجھے لگی بات، ایسی بیماریاں جب پہلی مرتبہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ حضرت یہ بہت بیماریاں ہیں، کہا ہم کون سی صحت مند غذا کھا رہے ہیں، ہمارا چاول بھی پاک نہیں آتا، سب بیماریاں کھا رہے ہیں تو یہ ایک بیماری کھا لیں گے کیا؟ کہا نہیں. مجھے ڈر اس وقت لگا جب انہوں نے اس کا دوسرا نیگیٹو اثر کیا بتایا. کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس چکن کے استعمال کرنے سے انسان کے اندر خاص طور پر جو روحانی اثر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر شہوتیں بہت زیادہ بڑھتی ہیں، خاص طور پر ہومو سیکسول زیادہ بڑھتا ہے. ہومو سیکسول، ہم جنس پرستی، مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنے کی خواہش، عورت کا عورت کے سے، گے اور لیزبین کی کثرت اسی چکن کی بنیاد پر آئی. اس دن سے مجھے ڈر لگنے لگا کہ اگر کہا جاتا کہ بیماریاں ہیں تو ہم تو سنتے ہی آ رہے ہیں کہ اناج میں بیماری، اس میں بیماری، اس میں چکن میں بھی ہوگی اور 2 بیماریاں ساتھ لے لیں گے. لیکن جہاں یہ اخلاق کی تباہی سامنے آئی، ڈر لگنے لگا کہ اس کو جو غذا کھلا کر کے بڑا کیا جا رہا ہے، اس چکن کو جو غذا کھلا کر کے بڑا کیا جا رہا ہے، اس کے گوشت میں یہ تاثیر ہے کہ کھانے والے جنسی شہوت کے بہت بڑے پجاری بن جاتے ہیں، ایسے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتے. اور جنسی خواہش 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نیچرل ہے مرد کا عورت کی خواہش کرنا، اور ایک غیر نیچرل ہے مرد کی خواہش کرے، عورت کی خواہش کرے. اور یہ آج کی دنیا میں کثرت سے دیکھنے کو مل رہا ہے. کہ آج یہ نہیں ہے، آج کئی ملک کی پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ گے اور لیزبین کو قانونی اختیار دیا جائے، قانونی حیثیت دی جائے. اور ہالینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں اگر لڑکا لڑکے سے شادی کرے تو وہ سٹیزن شپ دے دیتے ہیں، ویزا ایشو کرتے ہیں. ان کو چاہیے یہ سارے خسرے وہاں جا کر کے جمع ہو جائیں. سارے خسرے ہی کہتے ہیں ان کو جو نامرد ہوتے، ان لوگوں کا ملک بن جائے. میرے عزیزو، یہ کیوں بنائی گئی آج مجھے سمجھ میں آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر اور ان کے دجل اور ان کے فریب سے بچانے کے لیے ہمیں آیت بار بار یہ پڑھائی ہم کو، ورنہ یوں ہی ہر رکعت میں ہی مولا یہ نہیں کہلواتا ہم سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہم کو یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا. حضرت ابو منصور عبد القاہر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت پائے کے بزرگ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بزرگ، شیخ عبد القاہر بغدادی. ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھی، انہوں نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی ہیں. پیشین گوئیاں مطلب بعد میں آنے والے حالات کو، فیوچرز کے بارے میں جو بتایا جاتے ہیں، پریڈیکیشن جس کو کہتے ہیں. تو حضرت عبد القاہر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پریڈیکیشنز، کچھ ایسی بھی باتیں بتائی ہیں کہ جب 2000ویں سال کی ابتدا ہوگی، یعنی یہی سینچری 2000 سال کی 21ویں صدی شروع ہوگی، یا پھر 19ویں صدی یا 20ویں صدی کا آخری حصہ ہوگا، تو انہوں نے لکھا ہے کتاب میں کہ مسلمانوں میں خنزیر کھانے کا رواج ہو جائے گا. تو شروع میں علماء نے اس کو ریجیکٹ کیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیوں مسلمان بھلا خنزیر کھائے گا. ابھی پاکستان کے چند علماء نے اس کتاب کو پھر سے دوبارہ سامنے لایا اور کہا کہ حضرت عبد القاہر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ 20ویں صدی کے بعد مسلمانوں میں خنزیر کا رواج آ جائے گا، اگرچہ اوریجنل خنزیر نہیں کھاتے لیکن اس کے پیٹ کی غذا کھا کر بڑی ہوئی چکن جو کھاتے ہیں، شاید اسی کی طرف ان کا اشارہ رہا ہوگا، اسی کی طرف ان کا اشارہ رہا ہوگا. اور ہمارے ایک بزرگ نے بہت پیاری مثال بیان فرمائی، محمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان مرغیوں کے کھانے کی وجہ سے جو ہماری آج حالت بنی ہے، کوئی آپ یہ مت سمجھیں کہ پورا میٹر مرغی کے خلاف ہو گئے ہیں.
کچھ تو بات ہے جو کہہ رہا ہوں, کوئی تو بات ہے. مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں چکن نہیں کھاتا, میں بھی کھاتا ہوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کرے, آپ کو بھی. جتنا ہو سکے ہم چھوڑ سکے, جتنا ہو سکے اوائڈ کریں. یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہم اپنے معاشرے سے نکال دیں, ایسا مشکل ہے. لیکن جب اس کے مضر اثرات ہمارے سامنے آئے, دیکھیے آپ کو ڈاکٹر, اچھا والا جو ڈاکٹر ہے وہ پہلے یہ بتائے گا کوشش کرو کہ دوائی استعمال نہ ہو, پرہیز ہی پہ رہو. ہوتا ہے یا نہیں؟ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرو کہ پرہیز کرو, دوائی استعمال کرنے سے بہتر ہے. یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں آپ سے, یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ وقت نہ آنے پائے کہ اس کی خراب اثرات ہمارے جسموں پر آئے. علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی جو لگتی ہوئی ہے. ان دیسی مرغیوں میں اور یہ فارم مرغیوں میں بڑا فرق ہے. ان کی عادتیں کھانے کی وجہ سے ہمارے اندر آئی بھی ویسی ہیں. اس کی بری عادتیں میں بتاؤں, یہ برائلر چکن کی بہت بری عادت, دیسی مرغی میں ایسی نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بہت بری عادت. پہلی عادت تو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اپنا ڈیفنس کرتی ہی نہیں ہے, اس کو آسانی سے کوئی بھی پکڑ سکتا ہے. ہوتا ہے نہیں؟ اور دیسی مرغی دوڑا دوڑا کے تھکا دے گی, نہیں ملتی, ہاتھ میں آتی نہیں ہے. اور یہ جو فارم مرغی ہے تھوڑی دیر کک 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 کرے اور اس ہاتھ میں آ جائے, یہ زیادہ اپنا ڈیفنس نہیں کرتی. ایک اس کی بری عادت یہ ہے, کوئی پکڑے پہلے اپنا بھی ڈیفنس نہیں کرتی اور دوسری مرغی کو کوئی پکڑ رہا ہے تو اسے بھی کچھ نہیں کرتی, کچھ نہیں کرتی. دیسی مرغی میں یہ ہے کہ اس کے بچوں کو پکڑنے جاؤ تو ٹھونک مارے گی, وہ بچاتی ہے اپنے بچوں کو. اس کی بری عادتوں میں یہ بڑے بزرگ نے لکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو جس چیز کو زیادہ کھاتا ہے اس کی عادتیں اس کے اندر آتی ہیں, اس کے اندر آتی ہیں. ہاں اسی لیے آپ دیکھیں یہ یورپ والے, امریکہ والے خنزیر زیادہ کھاتے ہیں, اور خنزیر غلیظ ہوتا ہے, یہ غلیظ کام زیادہ کرتے ہیں, زیادہ کرتے ہیں. شہوت ان کے اندر زیادہ ہے, ہر طرح کی گندگی کر جاتے ہیں, بے حیا ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خنزیر سب سے زیادہ بے حیا جانور ہے, اس کے اثرات ان کے اندر ہیں. جو قوم جس چیز کو کھاتی ہے اس کا زیادہ اثر اس کے اندر آتا ہے. اور اس مرغی کی ایک بری عادت اور یہ بھی ہے کہ دکان مالک یا قصاب مرغی کو پکڑتا ہے, اس کے سامنے کاٹتا ہے, اور یہ کھانے میں مصروف رہتی. یہ اپنے چاول دانے کھا رہی ہے, اس کے سامنے ہی دوسری مرغی کٹتی ہے, اپنی باری کا انتظار کرتی ہے. اور کیا ہے, تھوڑی دیر میں پنجرے میں ہاتھ ڈال. بہت ساری دکانوں پہ تو میں نے دیکھا پنجرے میں بھی نہیں رکھتے, وہ نیچے ہی چھوڑ دیتے ہیں. کہاں بھاگے گی, کہیں نہیں جاتی. وہ سامنے کٹتے ہوئے دیکھتی ہے, وہ کبھی نہیں کچھ کرتی. اس مفسر شہیر نے بہت اچھی بات کہی کہ اے مسلمانوں, اسی کی عادتیں ہمارے اندر آج آ گئی ہیں. آج ایسا ہو گیا کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہے, تم ڈیفنس کرنا ہی بھول گئے. آج مار کھا رہے ہو سو رہے ہو, مار کھا رہے ہو سو رہے ہو. جو ہماری بات تھی ایک ڈیفنس کی, کوئی ہاتھ تو لگائے کسی ہمارے مسلمان کی طرف, ہم پورے کے پورے جاگ جاتے ہیں. آج روز ہم سنتے ہیں خبریں, وائرل کیے جانے والے ویڈیو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی, لیکن ہم دیکھ کر کے سو رہے ہیں یا نہیں. اس کے علاوہ اس کی وہ بری عادت بھی ہمارے اندر آئی ہے کہ سامنے کٹتے ہوئے دوسرے مرغی کو دیکھ کر بھی خاموش رہتی ہے, خاموش رہتی ہے. یہی حال آج سب کا ہے ہمارے. ایک مسلمان سامنے کاٹا جا رہا ہے, ہم کھانے میں مصروف ہیں. اسی برائلر چکن کا ہی اثر ہے کہ سب یہاں پر فارم مرغیاں بن گئے. ہماری حالت آج فارم مرغی کی طرح ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود خاموش کھانے پینے میں مصروف ہیں. ہماری آوازیں بند ہو گئیں. آج ممبر سے نہیں بولا جا رہا, آج ڈر ہے سب کو. علماء کو ڈرایا گیا. ہمارے بڑے قائد جو کہلائے جاتے تھے اور چپ ہو گئے, خاموش ہیں, کسی بات پر نہ بول. کسی کونے میں کوئی ایک پکارتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک فقیر یہاں سے اگر پکاروں تو ہماری حالت وہی ہے. نکار خانے میں طوطے کی آواز کتنی, ہم بڑے بڑے ڈھول بج رہے ہوں, ایک طوطا پکارے تو اس کی آواز کہاں جائے گی. ہماری آج پوزیشن یہ ہے. مسلمانوں, آج آپ اپنا ڈیفنس سیکھو, آپ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو ایکسپٹ نہ کرو. اسی لیے سید الشہداء امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا میسج ہمیں دیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک ظالم شخص وہ ہے, ظلم کرنے والے کو آپ نے کہا کہ وہ تو ظالم ہے ہی, لیکن امام حسین فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم میرے نزدیک وہ ہے جو ظلم کو سہ کر کے خاموش بیٹھتا ہے. ظالم کی مار کھا کر خاموش بیٹھتا ہے, آواز نہیں کرتا. میرے نزدیک وہ اصلی ظالم ہے کہ اس نے پوری قوم کی غیرت کو مار دیا ہے. ایک کے بعد دیگرے سب خاموش ہوتے ہیں. یہ ساری مرغیوں کو آج دبا دیا گیا ہے. جو قصاب ہمارے اوپر بیٹھے ہیں, ایک کے بعد دیگرے سب پر چھری چلانے کا ارادہ ہے, اور ہم سب خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. سب جگہ یہی سناٹا طاری ہے, ہم باریوں کا انتظار کر رہے ہیں.
डरे सहमे हैं। ये माहौल क्यों पैदा हुआ? यही इन्होंने बना करके रखा है इस तरह से। उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। और कहा गया है हमें जगाने के लिए, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। अपने रास्ते का जो तरीका तुमने बनाया इसको बदल डालो। आज मैं उन नौजवानों को ढूंढ रहा हूं, वो कहां चले गए जिनसे पूरा मोहल्ला डरता था? वो कहां गायब हैं आज? क्या उनकी ताकत अपने आसपास के बच्चों को दिखाने के लिए? तुम्हारा रौब, तुम्हारा जलाल, तुम्हारी सारी एक्टिविटीज कहां गायब हो गई? सारी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का एक रौब था, उसको गायब कैसे कर दिया गया? डरा कर, धमका कर। तुम इतने जल्दी अपने डिफेंस को कैसे भूल गए? लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कुछ भड़काने की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं तो अपनी इज्जत बचाने की बात कर रहा हूं। हाँ, आप सीखो या ना सीखो, ये मेरे ऊपर फर्ज है। मेरे घर की इज्जत पर अगर बात आई तो मैं खड़ा हो सकता हूं, तो जब मेरे नबी की इज्जत पर बात आए तो क्यों ना खड़ा हो? जब कुरान की इज्जत पर बात आए तो क्यों ना खड़ा हो? लेकिन आज ये सारे हालात हमारे खत्म हो गए हैं। इसीलिए मैं इस आयत पर ले आना चाहता हूं, वापस आ जाओ। मेरे रब ने जो फरमाया वो सच है। एक ही इलाज है, रास्ता बदलो, रास्ता चेंज करो।